السلام علیکم۔ حکایت عثمانی جو بک ہے ملک عثمان صاحب کی، اس کا ایک اور چیپٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نمبر ہے نمبر 70 اور اس کا عنوان ہے چھت۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جی چھت۔ کوئی چڑیا دروازہ کھلا دیکھ کر ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ گھر کی سیلنگ پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک بچہ اس کی طرف لپکا اور فوراً سے اڑی اور باہر نکل کر گھر کی چھت پہ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ چھت اوپر سے بالکل سپاٹ اور سیدھا سادہ تھا۔ چڑیا نے چھت سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اندرون کیا کیا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں؟ چھت نے کہا، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ جو میرے بیرون میں تم دیکھ رہی ہو، یہی کچھ اندر بھی ہوگا۔ چڑیا نے کہا، ایسے نہیں، میں ابھی اندر سے ہو کر آئی ہوں۔ میں نے تمہارا اندرون دیکھا ہے، وہ مزین اور رنگین ہے۔ میری مانو، تم ضرور کوئی ہیلا کرو کہ اپنے اندرون سے تعلق بنا سکو۔ ایسا تعلق تمہیں باد و باراں اور تپتی دھوپوں کی ان سختیوں جن کو تم سالہ سال سے جھیل رہے ہو بے نیاز کر دے گا۔ چڑیا کی یہ بات سن کر چھت متفکر ہو گئی۔ اشارہ، انسان کو اپنے باطن سے تعلق قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ملک صاحب سبق دے رہے ہیں کہ چاہیے۔ اس کا جو گرافک ڈیزائن ہے، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھت کی بیرونی سائڈ ہے اور یہ چھت کی اندرونی سائڈ ہے، جس کے اندر یہ کچھ مطلب ہے کہ پینٹنگ کا کام ہوا ہے اور کچھ ڈیزائننگ ہوئی ہے، اور یہ چڑیا جو ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی کہ یہ جو ملک صاحب نے مشورہ دیا ہے سب کو کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ اب میری جو اس میں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے بیرون میں دیکھتا ہے، اس کو اپنا یہ بدن نظر آتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ، اپنا دماغ، اپنی آنکھیں اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور بیرونی دنیا بھی نظر آتی ہے۔ تو اس جسم کو ہمارے بہت سارے، جس طرح ملک صاحب نے کہا نا کہ جو چھت ہے اس کو مختلف، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو جسم ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کو بیماریاں لگتی ہیں، یہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، یہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ جی بھی اس کی مثال اس سے ہے جو چھت ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس جسم کو، اس دماغ کو اتنا پتہ ہے کہ یہ باڈی ہے، اس کو کھانا کھانا ہے، اس کو واک کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر ایک ایسی تھاٹ ہے، یا اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کتنی ایکسپینشن ہے۔ اب یہ جو میرا بدن ہے، اس کی 6 فٹ اس کا میرا قد ہوگا یا کسی کا بھی ہوگا، یہ اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی مزید، لیکن جو اندر چیز ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ اور اندر کتنی خوبصورت دنیا بسی ہوئی ہے، اور بدصورت بھی ہے، مطلب دونوں پہلو اس کے ہیں۔ اندرونی دنیا کے دونوں پہلو ہیں، یا تو وہ خوبصورت ہے یا وہ بدصورت ہے۔ کچھ لوگ اندر جھانکتے ہیں تو وہ پھر اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی صحیح کرتے ہیں۔ اگر آلریڈی وہ دنیا خوبصورت ہے، اس کو مزید خوبصورت کرتے ہیں۔
اگر خوبصورت نہیں ہے تو اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا جو ہے اور یہ جو دنیا ہے باہر کی، یہ دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اور جیسے ہی انسان اگر اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اگر اس کو دیکھے باریکی سے اندرونی دنیا کو، اس میں ہمیں ڈیفالٹ سیٹنگ نظر آ جاتی ہے۔ ڈیفالٹ سیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی کمپیوٹر یا موبائل یا اس طرح کے کوئی آلہ یا اس طرح کی گھڑی جو ہے، یہ جب بھی کبھی خراب ہوتے ہیں تو ہمیشہ فیکٹری سیٹنگ لازمی اس کی ہوتی ہے۔ فیکٹری سیٹنگ میں مختلف پیرامیٹرز دیے ہوتے ہیں کہ یار اس ویلیو کو اس پہ لائیں، اس پہ لائیں، تو وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو جو ہماری اندرون کی دنیا ہے، اگر اس کے اندر ہمیں کچھ لالچ نظر آ رہا ہے، کنجوسی نظر آ رہی ہے، ہوس نظر آ رہی ہے، یا باقی جبلیات نظر آ رہی ہیں، تو وہ جو جبلیات ہیں، جو انسٹنکٹس ہیں، ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ بھی ہمیں اندر نظر آ سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں بہت زیادہ کسی بھی لذت کے پیچھے، کسی لالچ کے پیچھے پڑا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ مجھے اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے نیچے ہونا چاہیے، تو اس کی میں کوشش بھی کر سکتا ہوں۔ مطلب ہمارے جو اندرون میں دیکھنے کی صلاحیت ہے اور اس کو کریکٹ کرنے کی صلاحیت ہے، گائیڈ لائن، پوری کی پوری گائیڈ لائن اندر موجود ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اندر کوشش کرے گا اس کو نکھارنے کی، اس کو دیکھنے کی، اسے لازمی طور پہ وہ سیٹنگ نظر آئے گی، اور پھر اگر اس پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا اور دعا مانگے گا، صحیح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مثال ہمیں سورہ یوسف میں ملتی ہے کہ جب ان کے بھائی جو ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اب ان کے بھائیوں کا جو رویہ ہے، انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس کا پوری زندگی ان کی کوئی چینج نہیں آئی، وہ ساری عمر بکریاں ہی چراتے رہے ہیں۔ لیکن جس بندے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اس بندے کی زیادتی سے پہلے انہوں نے کوئی ویژن دیکھا ہوا تھا، مطلب انہوں نے کچھ ایک خواب دیکھا ہوا تھا، اب جاگتی آنکھوں دیکھا ہوا تھا یا سوتے ہوئے دیکھا تھا کہ ان کو سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اپنے خاندان میں وہ بہت زیادہ اوپر اٹھ رہے ہیں، دنیا کو چینج کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ ابھی ان کے خواب کی تعبیر کیسے ہوئی کہ انہوں نے اپنا جو صبر تھا، احسان تھا، اور اپنا جو کردار تھا، اس کی پروٹیکشن کی۔ جب وہ کنویں میں تھے تو پھر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر جب وہ مطلب ہے جو عزیز مصر کے یہاں مطلب ہے جب جاب پہ گئے، یا انہوں نے اپنے سرونٹ ایز اے سرونٹ انہوں نے جب جوائن کیا ان کو، اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا۔ پھر جب ان کی جو مالکن تھی، ان کی جو مطلب ہے عزیز مصر کی جو گھر والی تھی، اس نے جب ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملات کرنا چاہے جو غیر اخلاقی تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی انٹیگریٹی برقرار رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ جیل میں چلے گئے، پھر بھی برقرار رکھی۔ تو ان کی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی مسلسل گروتھ ہو رہی ہے، اور گروتھ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بڑا مقصد اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ رائٹیس ڈیڈز کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، پرسیویرنس اور اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ان کی مسلسل گروتھ ہو رہی ہے، اور جو ان کے بھائی جو ان سے بڑے تھے، طاقت میں زیادہ تھے، ہر چیز میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہی بھائی ان کو آخر میں سجدہ کر رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ کیونکہ سورہ یوسف قرآن میں لکھا ہوا ہے واضح کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو پوری زندگی تھی ان کے بھائیوں کی، ایک گناہ سے لے کر اور 25 یا 30 سال کے بعد ایک معافی تک زندگی مخصوص رہی، اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے گناہ کیا اور اس کے بعد معافی کی ہے۔ اور جو یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی کہ کہاں پہ وہ کنعان میں ایک پرانے گھر میں رہتے تھے، اور آخر میں وہ پوری بادشاہ کے مطلب ہے کہ مالک بن گئے، بلکہ ان کی دعا بھی ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک، کہ اے رب مجھے تو نے ملک دیا،
ٹھیک ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی جو حقیقت ہے اور وہ باتوں کی جو مجھے انٹرپریٹیشن ہے وہ سکھائی. تو بڑے مزے کی ان کی دعا بھی تھی. تو یہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں اس سے کیا تعلق ہے. یہ جو ملک صاحب نے یہ چیپٹر لکھا ہوا ہے جس کا عنوان ہے چھت. تو ابھی میرا جو خیال ہے کہ جو باطن میں انسان دیکھتا ہے یا دیکھ سکتا ہے اس کی گائیڈنس بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو بھی گائیڈنس جو ہے وہ اندر سے ہی مل رہی تھی. ٹھیک ہے، اب الہام جو تھا وہ کون سی ایج میں ہوتا ہے، کون سی ایج میں ڈائریکشنز ہوتی ہیں، یہ تو خیر ایک دوسری بحث ہے. لیکن اندر انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، اس سے انسان اپنی گائیڈنس لے سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس میں تجربہ بھی کر سکتا ہے. بعض لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ جو چیپٹر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنے کی اور بڑا ویژن سیٹ کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں آئیں اور جب جائیں تو اس وقفے کے دوران میں ہم دنیا کو چینج کر سکیں. جیسی بھی ہمیں صلاحیت دی گئی ہے ہم بھرپور طریقے سے اس کو چینج کر سکیں، چاہے اپنے آپ کو چینج کریں یا اپنے ساتھ لوگوں کو چینج کریں یا اپنے محلے کو یا اپنے ملک کو. جس سطح پر ہم چینج کر سکتے ہیں ہم چینج کریں. اس دعا کے ساتھ آج اس کا اختتام کرتے ہیں چیپٹر کا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.